کسی زندگی کے پہلو میں آپ اسلام سے رہنمائی لے لیں، آپ کو وہ رہنمائی ہی اپنی حیات میں اس بات پر ثابت کر دے گی کہ کتنا مستحکم حکم ہے دین اسلام۔ اب دنیا ایک امتحان ہے، عوارضات انسان کے ساتھ منسلک ہیں، ہے عالم اسباب کا، اسباب درکار ہے۔ اب جب اسباب ہم جمع کرتے ہیں یا اسباب سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھول جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب کا کیا حکم ہے، اور ضروریات دنیا کی تکمیل یا وہ عوارضات کو ہم اس حصوں تک جو خواہشات اور نفسانی خواہشات تک کے درجوں کو لے جاتے ہیں، اگر یہ سارا کچھ بیچ میں نہیں ہے تو پھر امتحان کیا ہے؟ امتحان ہی یہ ہے کہ اس سارے میں جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے وہ کس درجے کا مقدم ہے، اور وہ پہلو جو انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، اور جو ہمیں نصیب ہوا امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو کتنا ڈھالا۔ تو جب ہم ان چیزوں کی کیفیت اور حال سے ناواقف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی چیز کی واقفیت نہ ہونا، حق دین اسلام کا حق چھوڑنا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، عین اصول عین مزاج کے مطابق۔ تو جب اس سارے حق کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو جس بات پر آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ میں ان سے کیوں ڈروں، یہ صورت پھر دوسری پیدا ہو جاتی ہے، پھر بندہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، فلاں جگہ گیا تو یہ میرا نقصان ہو جائے گا، یہ عمل کیا تو فلاں میری بات جو ہے وہ رہ جائے گی۔ حالانکہ دیکھنا کیا ہے کہ حکم کیا ہے، اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کس پہلو کو اختیار فرمایا، کس بات پر آپ خاموش رہے، کس بات کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے۔ ایک ایک شے ہمارے پاس تو موجود ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ حفاظت قرآن کریم کی اللہ کریم نے جو اپنے ذمہ لیے، اس جہان میں یہ ایک حق موجود رہے گا۔ تو ہم کہاں ہیں، لیکن جب ہم اس پیراہے پر اپنے آپ کو نہیں پہنچاتے تو پھر ڈر بھی لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ معزز سامعین کرام آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی، ڈر لگتا ہے، گھر جاتے ہیں ڈر لگتا ہے، اکیلے بیٹھتے ہیں ڈر لگتا ہے، کوئی ڈرا نہیں رہا، کوئی کہہ نہیں رہا، کوئی بحث مباحثے میں نہیں ہے، کوئی دین اور بے دینی کی مباحثے میں وہ نہیں بیٹھے کہ انہیں کوئی کسی بت سے کوئی ڈرا رہا ہے۔ کیفیت اور حال ایسا ہے کہ جو ڈر کی اس حالت تک اس نے پہنچا دیا، خوف محسوس ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو برزخ ہے، قبر ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو قبر میں تو کوئی سامان نہیں ہے، باغات کی تعمیر ہے یا خشک لکڑ کو آگ یا دیا دکھانا یا سلگانا ہے، وہ تو سارے اعمال پر انحصار ہے۔ اب جیسا جیسا عمل کرتا ہوا اپنی وہ برزخ کی یا آخرت کی تعمیر کر رہا ہے، اس کے اثرات دنیا پر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں بندہ قریب جاتا ہے نا اپنے اختتام کے، تو جیسا جیسا سما ہے ویسا ویسا اس پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ظاہر وجود پر بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اندر کیفی طور پر بھی اس کی تکلیف پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ آگ کے قریب ہوتے جائیں، بھلے آگ میں نہ ہوں، ایک حد پر پہنچیں گے تو اس کی تپش آپ کو محسوس ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ برف رکھ لیں اور آپ برف کے قریب ہاتھ لیتے جائیں، ایک حد ایسی آ جائے گی جہاں اس کی ٹھنڈک آپ کو محسوس ہونا شروع۔ اب جو اعمال اختیار کیے، جیسی جیسی تعمیر اپنے مکان کی برزخ میں کی جا رہی ہے، اس کے اثرات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ اور دکھ ہوتا ہے کہ بندہ بزرگی کی عمر میں ہے اور اس کی کیفیت اور حال یہ ہے کہ وہ خوف زدہ ہے۔ کس کا خوف ہے نہیں معلوم،
کیا ڈر ہے نہیں سمجھ آتی، ایک دھڑکا ہے جو لگا ہوا ہے، اور یہ تکلیف بندہ ہے نہ کیفی حصے میں کوئی حصہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیوں کہ وہ جس حق پر کھڑے ہیں، جب آپ اس حق سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ کیفیات کا احساس بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کمزوری کی طرف آتا